بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے پھر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا نمبر 1 اسلامی تاریخ ہے وہ تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے یہ وہی شخص ہیں جن سے نسل انسانی کا دنیا میں بسنے والے انسانوں کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنہیں ہم نہ جانتے ہوں نہ سمجھ پاتے ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے دنیا میں، یعنی جسے ہم ایک باپ بولتے ہیں جو تو ہمارے کون ہے فادر حضرت آدم علیہ السلام، انہی کو ہم فادر بھی بولتے ہیں۔ انہی سے ہی نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ اما ہماری جو حضرت حوا علیہ السلام ہے تو ان دونوں کی ہی وجہ سے نسل انسانی کی دنیا میں سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ابھی تک اس دنیا میں کوئی انسان نہیں تھے، صرف بس خالی جنات تھے، فرشتے تھے، یہی ایسی مخلوقیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے، خمیر بولتے ہیں یعنی پتلا جو بھی کچھ ہو، جیسے ایک انسان بنایا جاتا ہے جس شکل میں، ویسے ہی خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، عن قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ کیا بتایا تھا وہ آیت میں شاید بھول گیا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جسے ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھ لیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی، تو اسی وقت سے وہ زندہ انسان بن گئے۔ اب ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اگر غیر لوگ ہماری باتیں سن رہے ہوں گے یا اور کوئی جو تھوڑے سے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں وہ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کون سا جادو ہے کہ خمیر گوندنے کے بعد پھونک مار دی تو وہ انسان بن گئے۔ او بھائی اس طرح کی باتیں نہ سوچا کرو، دماغ میں مت لایا کرو۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ اگر تم ایک ایک چیزوں کو دیکھو گے تو اللہ کی قدرت کے دلائل تمہیں اتنے صاف نظر آئیں گے۔ وفی انفسکم، اگر تم خود اپنے آپ میں اگر رب کے دلائل دیکھو گے تو بہت زیادہ دلائل ہیں، اس لیے ان سب چیزوں پر زیادہ مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خمیر گوندا اور وہ انسان بن گئے زندہ۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ایک گندا پانی ہی تو تھا، ایک منی کا ایک بے ناپاک سا غلیظ سا قطرہ ہی تو تھا جس سے ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ کون سے تو پھر یہ پیدائش کس نے کر دی؟ یہ کوئی پیدائش ایسا تو نہیں ہے کوئی اس منی کے قطرے میں ایسی کوالٹی ہیں، ایسی ایک کچھ چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ جناب اپنے آپ ہی سارا کچھ کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک انسان خوبصورت سا بنا دے رہی ہے 9 مہینے کے شکل میں اور وہ انسان دنیا میں باہر بھی آ جا رہا ہے۔ تو بھائی ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کون بنا رہا ہے؟ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور کیسا کام ہے؟ اندھیرا کا پیٹ ہے، ماں کا اندھیرا ہے، اور اسی طریقے سے رحم کی جھلی ہے۔ تین اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی، بچوں کی پیدائش کرتا ہے، انسان کی پیدائش کرتا ہے کہ ہماری آنکھ بھی دیکھنے سے عاجز ہے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان سوچنے سے بھی عاجز ہیں۔ کیسے تخلیق ہوتی، کیسے انسان بنتے ہیں؟ اس ایک منی کے گندے ٹکڑے سے ایک گوشت تیار بنتا ہے، ایک لوتھڑا بنتا ہے، ایک آنکھیں بنتی ہیں، ایک منہ بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، پورا جسم کھڑا ہوتا ہے۔ کس کے پیٹ میں؟ ماں کے پیٹ میں۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ وہاں کوئی انجینئر بیٹھا، کوئی مکینیکل بیٹھا ہوا ہے جو وہ ساری چیزیں کر رہا ہے، ڈینٹ پینٹ کا کام کر رہا ہے اور آنکھیں بھی بنا رہا ہے، جناب انگلیاں بھی بنا دی، ہاتھ پیر بھی بنا دی۔ کوئی نہیں، یہ صرف اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کے پاس تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ایک ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، غور کرو، جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہم بچے ہوتے ہیں، بچے ہونے کے بعد جوان ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد پھر بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، بڑھاپے میں آنے کے بعد اب یہ موت کون دے دیتا ہے؟ مر کیسے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو بھائی اللہ ہی نے بتایا نا کہ جب ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں تو ہم کچھ تم سے اپنے کام کروانے کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے کام ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم صرف اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون برے عمل کرتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے مرنا بھی ہے. مرنے کے بعد اب ایسا نہیں کہ ہمیں قبر میں لیٹ جانا سکون سے. بھائی پورا کا پورا حساب دینا ہے, پورا کا پورا کتاب دینا ہے, میدان محشر لگے گا, آخرت میں ساری کی ساری جواب دہ ہونا ہے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار لو, ورنہ آخرت میں تو وہ پھٹنے ہیں ہم بچ نہیں سکتے اس سے. تو اس طریقے سے باتیں نہ کرا کرو. اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی بات ہو گئی یار تم لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں, خیر بات بھی نہیں تم لوگوں کو اتنی سمجھ میں آ پائی ہوگی, لیکن چھوڑ دو, بات الگ آ گئی یہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت سے وہ زندہ انسان بن گئے. ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں تو گر گئے, مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اسی طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا. اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا. تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, جب جناتوں کا تذکرہ چل رہا تھا ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کرا تھا, اور وہ بڑا ایک ماہر استاد تھا, اور وہ ایک فرشتوں کا سردار تھا, جنت میں بڑی بڑی چیزوں کا وہ ماہر تھا, مطلب اس کو وہ ساری چیزیں وہ پاور اس کو حاصل تھا. لیکن اللہ نے اس کو صرف اور صرف رسوا کرا ہے, تو اس کو تکبر نے اس کو رسوا کرا, اس کے گھمنڈ نے اس کو ذلیل کرا. جنت سے اگر اس کو نکالنے والی کوئی چیز تھی تو اس کی انا تھی, اور اس کی دلیلیں تھیں. اس کی دلیلیں کیا تھیں کہ میں تو آگ سے بنا ہوں, آگ اوپر جاتی ہے, اور یہ مٹی سے بنے یہ تو نیچے جاتے ہیں, تو میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا, اور فرشتوں نے اس وقت میں کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں, آپ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں جو صرف اور صرف زمین میں فساد پھیلائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور فرشتوں نے کہا ہم لوگ تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو بہرحال یہ ایک تذکرہ تھا چھوٹا سا, وہ ہمارا ختم ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم وہ بھی باتیں کر سکتے ہیں کہ آج کل ہماری آج کل ہماری جو ہے وہ بڑے بڑے نہیں سائنسدان ہیں جو باتیں کر کے چلے گئے ہیں, اس دنیا سے مر کے چلے گئے ہیں, جنہوں نے اپنی ریسرچ کری ہے کہ انسان پہلے بندر تھے, انسان پہلے ڈائناسور تھے, وہ ان کا جو ہے تھوڑا سا وہ بدلتے آج اس طریقے سے ہم بنے. تو گویا ہم کیا بناتے ہیں لوگ, وہ سائنسدان ہمیں کیا بولتے ہیں کہ ہم جو ہے خود اپنے آپ سے تبدیل ہو گئے ہیں, ہم خود اپنے آپ سے بنے ہیں. اور بھائی اس طریقے سے باتیں نہ کرو یار, اللہ کو بھی یار غیرت آتی ہوگی اس طریقے سے باتیں کرنے سے. تم پتہ نہیں کیسے سائنسدان ہو, تم نے کیسی ریسرچ کر لی یار. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم لوگوں کو بنایا, کہاں ہم لوگوں کو جانوروں سے جوڑ دیا گیا, ہمیں ڈائناسور سے جوڑ دیا گیا کہ ان کا اتنا ترقی ہوتے وہ سیدھے انسان بن گئے. سیدھے انسان بننے کے بعد پھر ان میں اور بھی کچھ ہوا تو وہ ساری چیزیں ایسے ہو گئی, ہم جانوروں سے انسان بنے. او بھائی وہ چیزیں چھوڑ دو, مجھے یہ بتاؤ جب وہ جانور تھے تو ان جانوروں کی آج نسل بھی نہیں پائی جاتی ہے, بالکل ختم ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں آج بھی ان جانوروں کو ایک آدھ آرام سے ڈھونڈا جا سکتا ہے, وہ مل جائیں گے آپ کو. لیکن اس کے بعد مجھے آپ یہ بتاؤ, ہم انسان بنے ہیں تو اتنا تو نہیں چینج ہو گیا کہ ہماری پونچھ بھی بالکل غدر ہو گئی, پونچھ بھی ہماری ختم ہو گئی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا. وہ بھائی جب پونچھ ہماری ہے نہیں, ہم تو انسان بنے ہیں, کیوں یار اللہ سے ہم کو ہٹاتے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کرا, حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری پیدائش ہوئی, ہماری جانور کسی سے نہیں پیدائش ہوئی. اس طریقے سے سائنسدان کی باتوں میں مت آیا کرو. اللہ نے ہمیں پیدا کرا ہے, خوب آرام سے اس کی دلیلیں ہیں, قرآن بھرا پڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے ان سب باتوں پر نہ کر کے میری بات لمبی ہو جائے گی, ورنہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا. نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت, زمین اور اس کی پیداوار. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا. پھر اس میں پیڑ پودے جاندار مختلف قسم کے پھل پھول سبزیاں کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی. زمین پر گھر بنانے والے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا. اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے لیے چلنے پھرنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا. اس میں سے رنگ برنگ کے پھل پھول مختلف قسم کی سبزیاں میوے غلے اگائے. غرض یہ زمین ایک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے.
تو یار یہ زمین اور اس کی پیداوار بڑی اہم چیز ہے. زمین ہمارے لیے چلنے کے لیے بنائی ہے اور انسانوں کو بسنے کے لیے بنا دیا, تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے, اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر کیا کرا, ایسا ہے کہ ہم جب کوئی چیز گاڑتے ہیں, جس طریقے سے یہ ہمارا ایک پیچھے مسلح گڑا ہوا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ہل رہا ہے. ایسے ہی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر بنایا اور یہ ہلتی رہتی ہے. ہلنے کے لیے اللہ نے کیا کرا, ایک بہت بڑی چیز اس میں مضبوطی کے لیے پیدا کر دی. وہ چیز کیا پیدا کر دی, اللہ تعالیٰ نے جبال اس پر کھڑا کر دیے, پہاڑ بنا دیے. پہاڑ ہم تو گئے ہیں پہاڑ کو دیکھنے کے لیے, تو ہم نے دیکھا ہے پہاڑ جتنا اوپر ہوتا اتنا ہی زمین کے اندر ہوتا. جس طریقے سے ہم کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں کیلے ٹھوکتے ہیں تاکہ وہ ہلے ڈلے نہ, تو اسی طریقے سے پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے میخیں بنایا ہے. کیا بنایا, کیلے بنائی ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی چیز ہے. اور پھر پہاڑ کو کیسے زبردست ڈیزائن میں بنایا ہے. اگر ہم ایک ایک چیزوں پر غور کریں گے تو ہماری کھوپڑی میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی قسم, خدا کی قسم, ہماری ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کائنات میں یہ پہاڑ بنانا, یہ پہاڑ کوئی جاپان کی کمپنی نہیں بنا رہا, یہ ہے کوئی ایسی ذات جو بنا رہا ہے کوئی ایسی ذات جس نے زمین کو بنایا, ہے کوئی ایسی ذات جس نے آسمان کو بنایا, ہے کوئی ایسی ذات جس نے سورج کو بنایا, ہے کوئی ایسی ذات جس نے چاند کو بنایا, جس نے ستاروں کو لگایا. اور ایسی ذات ایک ہے, وہ ذات ہے اللہ, وہ ذات ہے رب, جس کی بادشاہت چلتی ہے اور قیامت میں بھی اسی کی بادشاہت چلے گی. اس دنیا میں ہم لوگوں کو مر جانا ہے, ایسے ہی یہ پہاڑ چل دیے جائیں گے, آسمان پھٹ دیا جائے گا, پھٹتی جائے گی, ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی, تو یہ وہ قیامت آ جائے گی. تو مطلب جن چیزوں کو بنایا وہ فنا بھی ہو جائے گی. نمبر 3 ہے ایک فرض کے بارے میں, صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ دار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. تو یار نماز ادا کرو صبح فجر کی, یار پڑھتے ہی نہیں ہے, سوتے ہی رہتے ہو. فجر کی نماز پڑھ لی تو کیا ہے, ہم اللہ ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہو گیا, لیکن نہیں سمجھ میں آتی ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں پورے سر کا مسح کرنا. حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جب سر کے مسح پر پہنچے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے اگلے حصے پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے, پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا, یعنی پھر گدی کی طرف مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ لائے. تو یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے پورے سر کا مسح کیسے کرا جاتا ہے. اس طریقے سے مسح کرا گیا اور اس کے بعد یہاں سے ایسے کر کے لایا گیا, یہ کانوں میں ڈالا, یہ ہاتھوں میں ادھر رگڑا اور وہ ادھر بغلوں سے گردن میں کر لیا, تو یہ پورے سر کا مسح ہو جائے گا. نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت اسلام میں بہتر اعمال. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, کھانا کھلانا. ہر مومن کو سلام کرنا چاہیے, تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. تو کون سے ہیں, ایک کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا. یار یہ بھی بہت اہم چیز ہے سلام کرنے کی, تو ٹھیک ہے کرا کرو یار, بہت عمل ہے یار اسلام میں اعمال. یہ کون سی ہماری یار ایسا لگتا نہیں ہے ہمارے اس میں ٹائم دے رہا, سلام کرو یار, کیا دقت ہے. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں, گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں, حلال روزی کماؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزی کو دور نہ سمجھو, کیونکہ آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے. لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو, حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو. نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں, جہنم میں ہمیشہ کا عذاب. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا, ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے. وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی, جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے. کیا سخت عذاب ہے, موت نہیں آنے والی ہے, ایک دفعہ میں ہماری پوری کھال جل گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں تو ہم ان کی ایک سرے سے پھر نئی دوسری کھال پیدا کر دیں گے, پھر اس پر آگ بھڑکے گی, پھر وہ چیخے گا چلائے گا, پھر اسی طریقے سے ایک نئی کھال پیدا کر دیں گے. اس طریقے سے پورا ایک پروسیس چلتا رہے گا. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 9 طب نبوی سے علاج, بیماری سے بچنے کی تدبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلی طرح ڈبا دو, پھر نکال کر پھینکو, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے دوسرے پر میں بیماری ہے. بڑی اہم چیز ہے. اگر مکھی گر گئی ہے یار کسی چیز میں تو کیا کریں ہم, اگر ہمارے پاس زیادہ چیزیں کھانے کے لیے تو ہم اس کھانے کو پھینک دیں, لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ نہیں یار یہ کھانا بھی ہمارے لیے
مناسب غریب آدمی ہے تو اس کو مکھی کو پوری ڈبو دو، ڈبونے کے بعد اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس لیے کرو کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو ایک پر میں بیماری ہے. اب اگر ایک پر اس نے ڈالا تو ہو سکتا ہے بیماری ہے، اب اس کو دونوں پر میں ڈبو دو تاکہ اب بات برابر کی ہو جائے. تو یہ بڑی اہم بات. قرآن کی نصیحت نمبر 10. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا اور اس کے مال اور اس مال میں سے رائے خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کو بڑا ثواب ملے گا. تو یہ خرچ کرنے کی فضیلت تھی، قرآن کی نصیحت تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.